بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحب محمد۔ شاعر کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے منہ کو ہزار بار بھی اشک کے گلاب اور عنبر سے دھو لوں پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے مجھے بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرمت پہ، عزت پہ۔ مسلمانوں کا ایک بالکل کلیئر عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جس بھی کسی کا یہ عقیدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں فرق ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ جناب چیئرمین، 6 فیبرری کو یا فیبرری کی کسی تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک عثمان نامی شخص کو ایک بیل گرانٹ کی، جس پہ 2023 میں یا 22 میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا۔ وہ ایک کتاب ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا جس کا نام تھا تفسیر صغیر۔ اس کتاب کو، قرآن پاک کی تفسیر کو پرورٹ کر کے، اس کی تحریف کر کے بنایا گیا تھا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے بیل آرڈر دیا اور اس کا جب تفصیلی فیصلہ جاری کیا تو تفصیلی فیصلہ جاری کرتے کرتے کچھ ایسے کلازز اور ایسی چیزیں اس میں لکھ ڈالیں جس کا آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ اثر ہوگا۔ نہ کہ اثر ہوگا بلکہ وہ ہر فورم پہ گورن کریں گی، کیونکہ اگر پولیس، FIA، کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی جب بھی کسی اس طرح کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہر وقت ہمیشہ گورن کریں گے۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ نے اپنے بیل آرڈر میں جب اس کو ڈیٹیل جاری کیا تو اس کے پیرا نمبر 7، 8، 9 میں قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا۔ ایک آیت جو انہوں نے اس میں لکھی وہ یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جناب چیئرمین، اس طرح انہوں نے ایک اور آیت بھی اس میں تحریر کی۔ اس کا میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ بے شک ہم نے یہ یاد دہانی نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ آیات پروڈیوس کر کے قادیانیت اور احمدیت کو اقلیتوں میں ڈالنے کی اور ان کے انڈر کور ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ آئین میں اقلیتوں کے اپنے حقوق ہیں۔ جی جناب، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، سکھزم ہو، جودائزم ہو، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ اسلام کے اندر پرورین نہیں کر رہے، وہ قرآن پاک کی اور احادیث کے ترجموں کو پرورٹ کر کے اپنے حق میں نہیں بنا رہے۔ ان کو ہم اقلیتوں کے حقوق آئین بھی دیتا ہے اور اسلام بھی دیتا ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے میں یا قرآن پاک کی اور احادیث کو پرورٹ کر کے ایسی دلیلیں لانے میں شامل ہوگا
تو اس کو اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے جا سکتے. اور سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ آیات کو ریپروڈیوس کر کے ان کو اقلیتوں کے حقوق دیتے ہوئے اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کی اور تعلیم و ترویج کی اجازت دے دی. یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس سے ملک کے تمام فورمز پہ مختلف جگہوں میں ایک جھگڑا کھڑا ہوگا, لوگوں میں فساد برپا ہوگا اور مسلمانوں کے ایمان اور مذہب کے سینسٹیو ترین معاملے کو چھیڑا جائے گا. 1974 میں پارلیمنٹ نے ہی ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کیا اور ان کی تعلیم و ترویج کو روکا. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کسی آدمی نے اپنی بیل گرانٹ کرنے کی اپلیکیشن لگائی, ان کو بیل گرانٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ جو کام کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ہے یا وہ کام پارلیمنٹ کا مقننہ کا ہے, کہ اگر ہم نے احمدیت کو, مرزیت کو, ان کی تعلیم کی, تبلیغ کی, ترویج کی, نشر و اشاعت کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. سپریم کورٹ نے اپنے ڈیٹیل فیصلے میں اس کو کیوں لکھا. میرا آنریبل سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے کیونکہ یہ کیس پنجاب گورنمنٹ نے اس میں ریویو پٹیشن فائل کی ہے, اور سپریم کورٹ نے پھر یہ کیا کہ ریویو پٹیشن میں 10 مختلف اسلامی اداروں سے ریٹن کمنٹس مانگ لیے ہیں. جناب چیئرمین, آپ اس کو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مختلف قسم کے اداروں سے ریٹن کمنٹس آئیں گے تو معمولی کچھ نہ کچھ ان میں ضرور فرق ہوگا. یہ ایک پنڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہوگا, چونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور یہ ہمارے دین اور مذہب اور ایمان کا حصہ ہے. میری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے ججز یہ فیصلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, یہاں اس کی کمیٹیز موجود ہیں اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی موجود ہے, اور وہ علماء اکرام جو پوری زندگی جنہوں نے اسلام کو اور شریعت کو اور دین کو دی ہے وہ موجود ہیں. اس پہ بحث اور ڈسکشن ہوگی. اگر یہ 10 اداروں سے رائے مانگی ہے وہ بھی وہاں پہ بلائے جائیں تاکہ ایک لیول پہ بیٹھ کے کراس ٹاک ہو اور اس پہ ڈسکشن ہو کے اس کا فیصلہ ہو. تو خدا کے لیے اپنے ریویو پٹیشن میں وہ کلازز جو آپ نے مرزیت کو, احمدیت کو, اقلیتوں کے حقوق دلوانے میں اور ان کی تبلیغ اور ترویج اور تعلیم کو کھلم کھلا کرنے میں اجازت سے ریلیٹ ہو رہی ہیں, کائنڈلی وہ کلازز اپنے ڈیٹیل فیصلے سے ختم کریں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں 95% یا مسلمز ہیں. اگر اس قسم کے فیصلوں سے کل کو فساد برپا ہو سکتے ہیں اور یہ ریفرنس کے طور پہ ہر جگہ کوٹ کیے جائیں گے, اور یہ جو بھی فیصلہ ہے یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور پارلیمنٹ کو بھیجیں, اور ادھر جس کے پاس بھی اگر کوئی آرگومنٹ ہے وہ وہاں آرگومنٹ دے اور وہاں اس کا فیصلہ ہو, اور یہ اپنے ڈیٹیل فیصلے سے نکالیں تاکہ یہ جو فیصلہ اب اس وقت پڑھا جا رہا ہے اس فیصلے سے یہ تاثر ملتا ہے, بلکہ تاثر دیا گیا ہے کہ وہ کھلم کھلا قرآن پاک کی تفسیر میں, ترجمے میں, کسی چیز میں کوئی بھی چینجز لائیں, پرنٹ کریں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, جو ہمارے ایمان کا اور ہمارے مذہب کا سے سخت متصادم ہے اور ہمارے لیے دکھ کی بات ہے. تھینک یو چیئرمین صاحب. یہ ایک چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ آف آرڈر ہے کہ گلشن جناح میں مارچ میں یہ ہاؤسنگ منسٹریز والوں نے وہ دیے ہیں نوٹسز, اور لوگوں کو کوئی الٹرنیٹ ان کی جگہ نہیں ہے, ان کے بچوں کے سکول ہیں, چیزیں ہیں. ہاؤسنگ منسٹری سے یہ گلشن جناح میں جو نوٹسز سرو کیے ہیں, جو آفیسرز وہاں رہ رہے ہیں, ان کی رپورٹ بھی مانگ لی جائے. تھینک یو.